مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت تو اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے؟ یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت پچھتانا ہوگا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، موت نے آنا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرائم کرتے ہیں، جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ موت وہ کیسی گھاٹی ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے، اس کا حال کیا ہے؟ آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے۔ انسان کی کیفیت یہ ہو، آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ آؤ آؤ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنا بوجھ محسوس ہوگا، اس طرح کا بوجھ انسان کو موت کے وقت محسوس ہوتا ہے۔ عمرو ابن عاص ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، میرے بیٹے عبداللہ جب انسان کو موت آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ تو موت کی کیفیت پوچھ رہا ہے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور اس کو نیچے سے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اسی طرح انسان کے جسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی گھاٹی سے گزرنا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانوں سے جھومنے والوں، اللہ کے خوف میں رونے کی بجائے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، اپنی موت کو یاد کر کے، موت کی تکلیف کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہانے کی بجائے ڈراموں کو دیکھ کر رونے والوں،
ہو کبھی تصور تو کیا ہوتا؟ یہ وہ حقائق ہیں جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ حقائق ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ اس انداز سے موت آتی ہے اور اس وقت تو 5 فرشتے آ کر انسان سے کلام کرتے ہیں، انسان سے گفتگو کرتے ہیں، انسان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آئیے اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس حدیث کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، علامہ ابن الجوزی لکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرو، اللہ کے سچے رسول خاتم النبیین صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے۔ ذرا حضور کی اس حدیث پہ توجہ تو کریں، انسان کی روح جب اس کے حلق میں اٹکتی ہے، ذرا تصور کرو میرے بھائیو، اللہ اکبر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والے ذرا غور تو کریں، نشہ کرنے والے ذرا غور تو کریں، حلق کے اندر روح اٹکتی ہے، روح۔ کبھی سوچا مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا حلق میں پھنس جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بڑے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے، جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو؟ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں، اتنے سچے رسول۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، آدم کے بیٹے، یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا، اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا؟ اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے، آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، آج تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے آج تو، کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے۔ اللہ اکبر، فرشتہ کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے، تیرے عزیز و اقربا، تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا؟